حکومت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ کچھ دن پہلے تو شادیانے بجائے جا رہے تھے کہ 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں مری کی طرف گئی ہیں، اس کا مطلب خوشحالی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بے روزگاری ہے۔ یہ دیکھیں 1 لاکھ گاڑیاں گئی ہیں۔ اب جب یہ سانحہ ہو گیا ہے تو کیا حکومت کی جانب سے انتظامی نااہلی کا اعتراف ہی کافی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ چلے یہ بات تو ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اس ساری صورتحال کے لیے تیار نہ تھی، اور خود حکومتی اعداد و شمار اور حکومتی اسپوکس پرسن بتا رہے ہیں کہ وہاں پر 30-35 ہزار گاڑیوں کے ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ ہر حوالے سے دیکھ لیں کہ وہاں وہ جو 50 روپے کا ٹول ٹیکس ہے، انہوں نے بھی 50-60 لاکھ کی دیہڑی لگائی۔ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو نہیں بتایا کہ جناب 1-1.5 لاکھ، اور وہاں کے ڈی ایس پی جو اس وقت چل رہے ہیں نیٹ پہ، وہ کہہ رہے ہیں 1.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں گزر رہی تھی۔ اور وہ درست کہا آپ نے کہ وہ تو شادیانے بجا رہے تھے کہ سیاحت میں اضافے کو بڑی خوشحالی، معاشی ترقی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے اسی ٹویٹ میں یہ بھی بتایا کہ کرائے کس طرح بڑھ گئے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وہ جو متاثرین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر لوٹ مار تھی، انہوں نے جب لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ خاتون بتا رہی ہے بچے ساتھ ہیں، رات سے بھوکے 24 گھنٹے سے۔ اور سب سے اہم بات وہ جو دنیا سے چلا گیا اے ایس آئی نوید اقبال، جس گھر کے 8 بچے، 4 اس کے 3 بیٹے اور 3 بچیاں اور 1 بیٹا، 1 بھانجا، 1 بہن، 1 اس کا بیٹا۔ اس نے ایک فکرہ کہا، دیکھیں جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہماری حکومت اتنی نااہل ہے تو میں خودکشی کر لیتا۔ تو یہ نااہلی اور ہم آہو پکار اور یہ جو کاروائی اور تحقیقات کا کیا ہوگا، میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ جی وہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن تبدیل کر دی گئی ہے۔ اور وہ جو کسی نے کہا نا کہ کوئی سیکھتا نہیں صرف باتوں سے، سب کے لیے ایک حادثہ ضروری ہے۔ ہم حادثات اور سانحات، لیکن ایک کریڈٹ میں اس میں ضرور دوں گا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی گھنٹوں سے، کسی ایک شخص نے بھی حکومت کی تعریف نہیں کی۔ ایڈمنسٹریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا صاحب فوجی جوان پہنچے ہیں جو 24 گھنٹے سے جو لوگ بھوکے پیاسے بچے، وہ بھی ہر بندے نے یہی بات کہی ہے جی کہ ہم اس صورتحال اس کیفیت سے 2-4 تھے اور زندگی موت کا سفر تھا، اور بچوں کو جو بسکٹ لا کے دیے، کچھ لا کے دیے، فوجی جوانوں نے دیے۔ بالآخر اس کا مطلب ہمارا سسٹم ہی کولیپس کر گیا سیولینز کا۔ ہم صرف بیانات دیتے ہیں، ہم اعلانات کرتے ہیں، ہم اقدامات کرتے ہیں، ہم الزام تراشی کرتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، اور بالآخر وہی کام آتے ہیں۔ تو پھر انہیں تو سلام پیش کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حادثات اور سانحات سے سبق لینا چاہیے۔ اور وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اس پہ بہت افسردہ ہوں، کم از کم کچھ کہوں گا یہ جو آپ یہ نقطہ کہہ رہے ہیں، بات یہ کہ یہ آپ رات اٹھا کے دیکھ لیں کہ عثمان بزدار صاحب مری انتظامیہ کے بہترین انتظامات پر ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ کیا اس شخص کا یہاں پر رہنا بنتا ہے؟ کیا یہ اس شخص کے اندر اتنی اہلیت ہے؟ میرا خیال اس سے زیادہ پنجاب کے عوام کی توہین ہو نہیں سکتی، اور سب یہ کہتے ہیں، لیکن ایک شخص نہیں مانتا پاکستان میں، ایک شخص۔ کیا اس شخص کو اس کی تعیناتی سے پہلے کوئی جانتا تھا؟ میں ان کی ذات کے حوالے سے کوئی نہیں کہنا چاہتا، وہ ان کا باپ ایک بڑا آدمی تھا، یا صاحب بھی جانتے ہوں گے، لیکن آپ پنجاب کی لیڈرشپ ایک ایسے آدمی کو دینا چاہتے، اس کی اہلیت، اس کی صلاحیت، کہ آپ نے چونکہ خود چلانا تھا صوبہ، اور اگر چلے آپ خود بھی چلا لیتے۔ آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اب کیا ہے جی، ایک دوسرے چینل پہ ایک اینکر بیٹھے کہہ رہے تھے جی وہ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ اس سے میں پڑھے ہوئے ہیں کہ پنجاب حکومت پہ نہیں آنا چاہیے۔ افسوس ہے اس بات پہ، اس ساری صورتحال پہ۔ اور جہاں تک میڈیا کی بات کی گئی ہے کہ میڈیا کو جو بات آپ نے کہی ہے نا، دیکھیں یہ بات بھی تو کہیں سے گورنمنٹ کے سرکل سے آتی ہے کہ جناب سیاحت بڑھ رہی ہے، ٹورزم ہمارا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ یہ ٹورزم کا کریڈٹ لیتے لیتے اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے۔ ایک اور بات دیکھیں، کراچی سے خیبر تک پورے ملک کے اندر آج ایک سوگ کی کیفیت ہے، اس لیے کہ مری جانے والے کوئی ایک طبقے کے نہیں تھے، کوئی کسی ایک علاقے کے نہیں تھے، پورے پاکستان کے لوگ، اور یہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں۔ ان کی سیر و سیاحت امریکہ کے لیے نہیں ہوتی، لندن کے لیے نہیں ہوتی، سوئٹزرلینڈ کے لیے نہیں ہوتی، یہ یورپی ممالک میں نہیں جا سکے۔ یہ وہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، اور آپ بچے دیکھ لیں نا، آپ جن کے انٹرویوز دیکھ رہے ہیں، کوئی بہت خوشحال گھرانوں کے لوگ نہیں ہیں، وہ اس طرح کا رسک نہیں لیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حادثات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور جناب پرائم منسٹر یہ ہاتھ باندھ کے اپیل ہے کہ اتنا ہی کچھ کرے جس کے لیے کل کو آنے والے وقت میں آپ جواب دہ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر بزدار صاحب کی اہلیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایاز صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایاز صاحب میں آپ کے پاس نہیں، وہ بعد میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے، ایاز صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کہاں ہے بزدار سرکار،
کیا کارکردگی ہے ان کی. اور ہم آج یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سردی میں سیاحوں پر قیامت ٹوٹ پڑی, دوسری طرف جو سرد مہری کا مظاہرہ کیا ہمارے حکمرانوں نے, 2.5 گھنٹے اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں آپ تنظیم سازی کی بات کر رہے ہیں, ادھر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. دیکھیے پاکستان میں کس چیز کا آپ رونا روئیں گے؟ دیکھیں نا, اگر اس میں جو لوگ زیادہ تر گئے ہیں وہ مڈل اور لوور مڈل کلاس کے لوگ, اگر اس میں بڑے لوگ گئے ہوتے تو سیکیورٹی کا پورا بندوبست ہوتا, پھر کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا تھا. یہی تو اس ملک کی ٹریجڈی ہے کہ یہ ملک کی جو نظام ہے وہ سرو کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ صاحب اختیار و اقتدار ہیں, جو لوگ پیسے والے ہیں, جن کا انفلوئنس ہے. ان کے لیے تو نظام بڑا صحیح ہوتا ہے, اے سی بھی باہر کھڑا ہوگا, ڈی سی بھی باہر کھڑا ہوگا ان کو ویلکم کرنے کے لیے. لیکن ویسے عام حالات میں یہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اسی قسم کے مسائل یہاں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, اگرچہ اتنے بری حالت نہیں ہوئی, موسم کی وجہ اس کا ایک فیکٹر تھی, ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ 14 اگست کو 23 مارچ کو اتنا لوگ وہاں مری پہنچ جاتے ہیں. وہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ان دنوں میں بھی اور ان دنوں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے, آپ کو انتظامیہ کہیں نظر نہیں آتی, وہاں لوٹ مار والے نظر آتے ہیں. مثلا مختلف ہوٹلوں کے لوگ آپ کو کھینچ رہے ہوتے ہیں, جی یہاں کھانا کھائیے, اندر جا کے آپ آرڈر کرتے ہیں, جو چیز 200 روپے کی ہے وہ 400 روپے کی آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور بیکار قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جہاں وہ کمرہ ہے, آپ کمرہ لینا چاہیں تو پرائس اس کی ڈبل ٹرپل ہوگی. ایک رات کے لیے ڈاکٹر صاحب 15,000 مانگ رہے تھے, اور فیملیز نے پریفر کیا ہم اپنی گاڑیوں میں گزارا. دیکھیں یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں, یہ آج سے نہیں ہو رہا. دیکھیں نا, یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ہمیشہ سے ہوئی ہیں. اس دفعہ کچھ زیادہ ہو گیا, اس کی وجہ سے یہ ڈیتھس ہو گئی موسم کی وجہ سے. اگر یہ ڈیتھس نہ ہوئی ہوتی تو پھر کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا تھا, کیونکہ میں نے تو کہا ہے نا کہ بڑے لوگ جائیں گے تو پھر سب کو انتظامات صحیح ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا, دیکھیے پہلی بنیادی ذمہ داری تو ظاہر ہے انتظامیہ کی ہوتی ہے. میڈیا اس وقت تک رپورٹ نہیں کرے گا, اگر فرض کیجئے انتظامیہ کہہ رہی ہے جی ٹورزم بڑھ رہا ہے, لوگ جوک در جوک مری جا رہے ہیں, اور آپ میڈیا پہ کہیں کہ مت جائیے, تو وہ کہیں گے یہ میڈیا اپوزیشن سے مل گیا, کیونکہ یہ وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا. تو اس میں پہلا جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, ہر دفعہ ونٹر میں اس طرح لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں. اس کی بنیاد پہ جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو یہ, اور پھر اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ اتنے جب لوگ آ جاتے ہیں تو ان کی مینجمنٹ کس طرح ہوگی. لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں چلے جائیں گے, سب چیز اللہ پہ چھوڑ دی ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کس کا رونا روئیں. میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جی نوٹس لے لیا ہے, چیف منسٹر نے نوٹس لے لیا ہے, پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا ہے, کس بات کا نوٹس لے لیا ہے؟ بندے اس دنیا سے چلے گئے, خاندان تباہ ہو گئے, لوگ وہاں خراب ہو گئے. اب وقت گزرنے کے بعد کس قسم کا نوٹس آپ لیں گے؟ اب کیا کریں گے؟ وہ رپورٹیں ہوں گی کہ جی لوگوں کو ہم نے منع کیا تھا, لوگ آ رہے تھے, ایک الزام لوگوں پہ لگ جائے گا, دوسرا الزام لوکل ایڈمنسٹریشن پہ لگ جائے گا, تیسرا یہ ہے اے سی ڈی سی کو ٹرانسفر کر دو. یہ سٹینڈرڈ نسخہ ہے ہماری گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا, کہ جی ٹرانسفر کر دو. سوال یہ ہے کہ آپ جب یہ اوور ایئرز اس طرح ہوتا ہے, یہ ڈیتھس تو خیر نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ کنسنٹریشن آف ہے, تو آپ اس کی بنیاد پہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ پالیسی کیوں نہیں بنا سکتے؟ جو بیریئر ہے جہاں آپ کو ٹول ٹیکس دینا ہوتا ہے مری کے ایریا میں انٹر ہونے کا, وہاں سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کتنی گاڑیاں جا سکی ہیں, اور وہاں آپ اس کو آپ بلاک کریں. لیکن چونکہ وہ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے جا رہا ہے, وہ ہماری آمدنی بڑھ رہی ہے, ہم یہ دکھائیں گے کہ انکم اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے, اور یہ شو کرتی ہے کہ عام آدمی کی قدر حکومت, کوئی بھی حکومت ہو, یہ ہمارے ہاں آج کا قصہ نہیں ہے, ہماری حکومتوں کا قصہ یہی ہے کہ عام آدمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عام آدمی ذلیل ہوتا ہے, خراب ہو, عام آدمی کو کھاد نہیں ملتی. دیکھیں جن کو اب کھاد, گندم والے کھاد کو روتے پھر رہے ہیں نا پرائس کی وجہ سے, مسئلہ عام آدمی کا ہے. جو بڑے وڈیرے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کے لیے موجود ہے کھاد, لیکن عام آدمی کے لیے کھاد نہیں. تو جب تک یہ ملک عام آدمی کے لیے نہیں کام کرے گا, جب تک یہ انتظامیہ عام آدمی کو سرو کرنے کا فیصلہ نہیں کرے گی, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اب نچلے لیول سے ہم اتنا پریشر بلڈ کریں, کسی بھی حکومت ہو, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, کل کسی اور کی حکومت ہو سکتی ہے, ان پہ نیچے سے اتنا پریشر جنریٹ کریں کہ جب تک وہ عوام کے لیے کام نہیں کریں گے ہم ایسی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے.